السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ یہ اس ناول کی ہے تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زویا 10 ماہ کی ہو گئی تھی اور بولنے لگی تھی۔ پہلا لفظ اس نے بابا کہنا ہی سیکھا تھا۔ سکندر کی گردن فخر سے اونچی ہو جاتی تھی اور وہ الماس کو چڑھانے والی نظروں سے دیکھتا تھا جب زویا اسے بابا کہہ کر بلاتی تھی۔ الماس کو کبھی ہنسی آتی اور کبھی وہ جھنجھلا جاتی تھی۔ الماس نے اپنے بھائی کے متعلق سکندر کے کان کھانے شروع کر دیے تو اس کو سچ بتانا ہی پڑا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ نہ بتانا ہی بہتر تھا۔ وہ چھٹی پہ ایک دن کے لیے گھر آیا تو الماس نے پھر سے اسے اپنے سگے بھائی کے متعلق پوچھا۔ آپ نے کچھ پتہ چلا ہے میرے بھائی کے بارے میں؟ الماس نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں۔ سکندر نے زویا کو گود میں بٹھایا ہوا تھا اور اس سے کھیل رہا تھا۔ کیوں؟ اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا؟ الماس کے انداز میں بے چینی تھی اور سکندر کا اطمینان اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ تم کیا کرو گی اس سے مل کر؟ سکندر کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ کیا مطلب کیا کروں گی؟ وہ بھائی ہے میرا، الماس نے تیزی سے بولا، پھر شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کی نیت ہی نہیں ہے مجھے میرے بھائی سے ملوانے کی، ورنہ کب کا اسے ڈھونڈ چکے ہوتے آپ۔ سکندر نے رک کر گہرا سانس لیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اس قصے کو بھی نمٹ جانا چاہیے، ورنہ الماس یہ راگ بند نہیں کرے گی۔ جسے تم اپنا بھائی سمجھ رہی ہو وہ میرا جونیئر ہے، سکندر نے صاف لفظ میں اسے بتایا۔ کیا؟ میرا بھائی آپ کا جونیئر ہے؟ آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر ناراضگی والا انداز اپنا لیا۔ وہ صرف میرا جونیئر ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے۔ سکندر نے اسے صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ سندس تو کہہ رہی تھی کہ الماس مزید الجھ رہی تھی۔ میرا جونیئر تمہارا بھائی نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی بن کر گیا تھا سندس کے پاس۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ کر تفصیل سے اسے سمجھایا۔ وہ کچھ دیر الجھن زدہ نگاہوں سے سکندر کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم تاثرات بدلے۔ تو آپ کا جونیئر میرا بھائی بن کے کیوں گیا تھا سندس کے پاس؟ اب وہ آئی تھی اصل بات کی طرف۔ کسی کام سے بھیجا تھا۔ سکندر نے پھر بات گول کرنی چاہیے، مگر اب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ایسا کون سا کام تھا کہ اسے میرا بھائی بننا پڑا؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ الماس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے زویا کو واکر میں ڈالا اور خود اٹھ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا، بس اس لیے کور میں وہ تمہارا بھائی بن کر چلا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم دوبارہ اس سہیلی سے ملو گی، ورنہ اس کا کور چینج کروا دیتا۔ سکندر نے جھنجھلا کر کہا، مگر الماس کو تو پتنگے لگ گئے اور اس کے بعد جو ہوا وہ سکندر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ الماس اس سے خوب لڑی تھی۔ آپ کو مجھ پر اب بھی اعتبار نہیں، اسی لیے آپ نے میرا بیک گراؤنڈ بھی چیک کروایا، اور میں یہی سمجھتی رہی کہ آپ کو میری سچائی پہ یقین آ گیا۔ آپ کو تو میرا بیک گراؤنڈ چیک کروا کے یقین آیا تھا، نہ کہ میرے کہے ہوئے لفظوں پہ۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اعتبار کیا تھا تو شادی کی تھی نا، اور یہ شادی سے بہت پہلے کی بات ہے۔ سکندر نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میں کیسے مان لوں؟ اتنا عرصہ آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی، اب بھی اگر سندر سے میری ملاقات نہ ہوتی تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ سمجھنے کے موڈ میں بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں شوہر ہوں تمہارا، ہماری ایک بیٹی ہے، اب شک کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ آپ کو مجھ پہ اعتبار تھا ہی نہیں شروع سے، اور میں بے وقوف یہی سمجھتی رہی کہ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اب اگر کل کو پھر آپ کو میرے متعلق کوئی نئی بات پتہ چلے گی تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کیوں نکالوں گا تمہیں گھر سے؟ سکندر کو غصہ آ گیا تھا اس کی تکرار پر۔ اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار ہوتا تو میرا بیک گراؤنڈ نہ چیک کرواتے۔ ہر بات اپنے اندازوں سے مت سوچا کرو، ضروری نہیں ہے کہ بے اعتباری کی وجہ سے بیک گراؤنڈ چیک کروایا ہو، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ سکندر نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر ہی اڑی رہی۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ کوئی اور وجہ ہوگی، اور وجہ ہو بھی کیا سکتی تھی؟ اسے لگا سکندر صرف اس سے جھوٹ بول کر بات کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بتائیں پھر۔ سکندر کچھ کہنے لگا تھا مگر کہتے کہتے رک گیا۔ اگر وہ وجہ بتاتا تو اسے پوری کہانی بتانی پڑتی، اور اس کہانی کی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس نے سارا کو بھی اسے بتانے سے منع کر رکھی تھی۔ ہر بات تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں میں۔ سکندر نے اسے گھورا۔ دیکھا، مجھے پتا تھا، آپ نے صرف مجھے بیوقوف بنایا۔ اگر مجھ پر اعتبار ہوتا تو مجھ سے پوچھتے، میں خود ہی آپ کو سب کچھ بتا دیتی، لیکن میرے بتانے پر بھی آپ نے ماننا نہیں تھا، اس لیے میرا بیک گراؤنڈ چیک کروایا کہ میں واقعی جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ بس کرو الماس، بیتوقع اندازے مت لگاؤ، مجھے تم پہ اعتبار ہے، اور یہ جو فضول باتیں تمہارے دماغ میں گھس گئی ہیں نا، انہیں فوراً سے پہلے نکال دو، یہ ہمارے رشتے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سکندر نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ آپ نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، اب کیا بچا اس رشتے؟ الماس کو بڑے زور کا چکر آیا تھا، اس نے ایک دم سکندر کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ سکندر ایک دم گھبرا گیا تھا۔ الماس، کیا ہوا؟ الماس، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟
وہ اپنے گھومتے سر کو تھام کر سکندر کے سہارے پر کھڑی تھی۔ سکندر نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور گلاس میں پانی ڈال کر لایا اور اسے دیا۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے گلاس تھام لیا اور پانی پی لیا۔ سکندر نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اس نے الماس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ سکندر کو نئی فکر لگ گئی۔ وہ جتنا بھی جھگڑتی تھی تو اس کی بیوی اور اس کے دل میں رہتی تھی، چاہے وہ جتنا بھی انکار کرے۔ نہیں پتہ نہیں، دل گھبرا رہا ہے، سر گھوم رہا ہے۔ الماس کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سکندر اٹھ گیا اور زویا کو گود میں اٹھا کر الماس کو بھی اپنے ساتھ باہر لایا۔ بھابھی، میں الماس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سکندر نے سارا کو بتایا تو اس نے فقط اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر نے احتیاط سے الماس کو گاڑی میں بٹھایا اور زویا کو اپنے گود میں۔ کلینک زیادہ دور نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کر کے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ رپورٹس کل ملنے کا بتا کر ڈاکٹر نے دوائیں لکھ دی اور ضروری ٹریٹمنٹ کے طور پر ایک ڈرپ بھی چڑھا دی۔ آپ کی وائف میں کافی ویکنس ہے، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، کمزوری سے بھی چکر وغیرہ آ جاتے ہیں۔ سکندر نے الماس کی طرف دیکھا۔ وہ خود زیادہ تر گھر پہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ الماس کھانے پینے میں کمی کرتی تھی تو وہ نوٹ نہیں کر پایا۔ اس کے سامنے تو ٹھیک ہی کھاتی تھی۔ سکندر اس کی دوائیں وغیرہ اور فروٹ لے کر اسے گھر واپس لے آیا اور سارا کو اس صورتحال کا بتایا۔ میں دھیان رکھوں گی اب کہ یہ کھانے پینے میں ڈنڈی نہ مارے۔ الماس نے بے چارگی سے سارا اور تیکھے انداز سے سکندر کو دیکھا جو اس کی شکایتیں لگا رہا تھا۔ الماس کو ایسا ہی لگ رہا تھا، حالانکہ وہ صرف ڈاکٹر کی کہیں باتیں دہرا رہا تھا۔ سکندر نے الماس کا خیال رکھا تھا مگر الماس اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے الماس سے کسی قسم کا برا برتاؤ نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ سکندر ایک دن رک کر چلا گیا تھا مگر الماس نے اس سے دوبارہ سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ جاتے وقت وہ اسے گلے لگانے کے لیے قریب ہوا تو بھی الماس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روک دیا۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، اسے لگ رہا تھا وقتی غصہ ہے اتر جائے گا۔ سکندر واپس چلا گیا تھا اور جاتے ہوئے اس نے رپورٹس بھی لے لی تھی۔ آتے ساتھ ایک کام میں یوں مصروف ہو گیا تھا کہ رپورٹس کھولنے کا وقت بھی اسے نہیں مل سکا۔ 6 گھنٹے لگاتار کام کرنے کے بعد بالآخر اس نے رپورٹس کا لفافہ اٹھایا اور کھولا۔ ابھی کاغذ انفولڈ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے کالر آئی ڈی دیکھا تو سارا کا نام جگمگا رہا تھا۔ سکندر نے بغیر 1 منٹ ضائع کیے فون اٹھایا۔ جی بھابھی؟ سکندر، الماس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ سارا کی گھبرائی ہوئی آواز سکندر کے کانوں میں پڑی تو اس کا دماغ پھک سے اٹھ گیا۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی ہے؟ سکندر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ پتہ نہیں، زویا کو بھی گھر پہ چھوڑ گئی ہے اور خود اکیلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میں کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا شاید باہر گئی ہو کسی کام سے، لیکن اس کے کچھ کپڑے بھی نہیں ہیں الماری میں۔ سکندر پلیز اسے ڈھونڈو، میں بہت پریشان ہوں۔ سارا رو دینے والی ہو رہی تھی۔ زویا کو اس نے سنبھال لیا تھا لیکن الماس کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ سکندر نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے الماس سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی کن پٹیاں مسلنے لگا۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کہاں گئی ہوگی۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا ورنہ وہ ٹریس کر لیتا، لیکن اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے مائکرو ٹریسر اس کے پرس میں ڈالا تھا۔ اگر الماس اس پرس کو ساتھ لے کر گئی ہو تو وہ اسے ڈھونڈ سکتا تھا۔ سکندر نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر اس کی لوکیشن سرچ کی اور اس کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ وہ سندس کے گھر گئی تھی۔ سکندر نے سکون کا سانس لیا، کم از کم وہ محفوظ تھی۔ اس نے سارا کو اطلاع دی اور کہا کہ وہ 1-2 دن میں اسے لے آئے گا۔ 2 دن بعد اسے کچھ وقت مل گیا تو وہ الماس کو لینے سندس کے گھر پہنچ گیا۔ سندس نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ ارے سکندر بھائی، آپ الماس کو نہیں لائے ساتھ؟ اس کے بننے پر سکندر نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اسے کیسے لا سکتا تھا، وہ تو یہیں ہے نا؟ سکندر کے 2 ٹوک انداز پر سندس نے تھوک نگلا۔ نہیں، وہ یہاں تو نہیں آئی۔ سندس نے پھر سے بہانہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے میں بغیر کنفرم کیے یہاں آ گیا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ وہ یہیں ہے، بلاؤ اسے۔ سکندر کا رو بھی کافی تھا۔ سندس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اچھا آپ اندر تو آئیں، اندر بیٹھ کر بات کر لیجیے گا۔ وہ چپ چاپ غسیلی نظریں لیے اندر داخل ہوا۔ سندس کی امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ الماس اندر مزے سے لیٹی ہوئی تھی۔ سندس نے اسے سکندر کے آنے کا بتایا۔ سکندر بھائی تمہیں لینے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم نے انہیں بتا دیا کہ میں یہاں ہوں؟ الماس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے چیخنے والے انداز میں کہا۔ سکندر کو اس کی آواز آ گئی تھی لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اسے شدید غصہ آ رہا۔ میں نے نہیں بتایا، انہیں پہلے سے پتا تھا۔ اب جاؤ، وہ ویٹ کر رہے ہیں باہر۔ سندس نے اسے بھیجنا چاہا مگر وہ پھر وہیں بیٹھ گئی۔ ان سے کہہ دو میں ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ الماس کا پیغام سندس نے سکندر تک پہنچا دیا تھا۔ اسے کہہ دو شرافت سے آ جائے ورنہ میں زبردستی لے جاؤں گا، اور وہ جانتی ہے مجھے اچھی طرح، اگر میں کہہ رہا ہوں تو ایسا کر بھی لوں گا۔ سکندر نے اتنا اونچا بولا کہ اندر بیٹھی الماس نے بآسانی سن لیا تھا۔ الماس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ سندس اس کا پیغام لے کر اندر کی گئی اور جب اگلے 2 منٹ تک وہ باہر نہیں آئی تو وہ خود ہی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ الماس نے بے اختیار دروازے کے فریم میں اس کا مضبوط وجود دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ الماس کا سانس رکنے لگا لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کیے بیٹھی رہی۔ اف یو ول ایکسکیوز اس، سکندر نے سندس سے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس طرح بغیر بتائے گھر چھوڑ کر آنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
سکندر کی آواز میں بھی غصہ تھا، لیکن الماس نے سوچا اگر اب کمزور پڑی تو اسے ساری زندگی ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ تو کس کو پرواہ میری؟ جہاں اعتبار ہی نہ ہو وہاں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ سکندر ایک دم اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ تم بیوی ہو میری، یہی جواز کافی ہے۔ گھر چھوڑنے کی کیا تک تھی؟ اگر کہیں جانا تھا تو مجھے بتاتی کہ بھابھی کو، وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی تمہارے لیے، تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا؟ اور زویا کو بھی تو تم چھوڑ آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی میری طرح وہ بھی بغیر رشتوں کے پلے، اس لیے چھوڑ کر آئی ہوں۔ اگر میری بیٹی آپ پر بوجھ ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ الماس کی بات نے سکندر کے دل میں ایک کانٹا چبھویا۔ اس نے الماس کے بازو کو زور سے جھٹکا دیا تو اس کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بات سنو میری، میں لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ ہم کسی اور کے گھر میں کھڑے ہیں، میں یہاں تماشا لگانا نہیں چاہتا، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے میرا دماغ گھمانے کے لیے کافی ہے، اس لیے چپ چاپ اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ سکندر نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانا چاہا تو اس نے چھڑانے کے لیے مزاحمت شروع کر دی۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ الماس کے دو ٹوک انکار پر سکندر کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے چپتی ہوئی غصیلی نظریں الماس پر گاڑ دی۔ الماس کو اس کے اس روپ سے بہت خوف آتا تھا۔ بہت عرصہ پہلے اس نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا، شادی کے بعد وہ ہمیشہ اس سے نرمی سے ہی پیش آیا تھا۔ الماس، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ آپ میرے ساتھ جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اب مجھے میرے حال پہ اکیلا چھوڑ دیں، مجھے نہیں چاہیے کسی کی کوئی ہمدردی، میں اب سکون چاہتی ہوں۔ وہ رو پڑی تھی۔ سکندر کا ارادہ تھا اسے اچھا خاصا ڈانٹنے کا، مگر اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس کا غصہ ایک دم نیچے آیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص تھی، وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سکندر نے اس کا بازو چھوڑا اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ الماس نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے گرفت مضبوط رکھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتی ہوں، ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اس طرح سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلی آؤ گی تو پیچھے میرا کیا حال ہوگا؟ بھابھی کتنا پریشان ہوں گی، زویا تمہیں کتنا مس کرے گی، خدا نہ خواستہ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو۔ الماس نے روتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو سکندر نے بوسہ لے کر اس کے الفاظ ہونٹوں سے ہی چن لیے، باقی باتیں گھر جا کر۔ وہ پھر سے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا لیکن الماس وہیں رک گئی۔ سکندر نے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ سکندر نے گہرا سانس لیا، پھر اس کی طرف دیکھا، اب وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ شرافت سے آ رہی ہو یا نہیں؟ سکندر کی دھمکی نے اسے اندر سے ڈرایا تھا لیکن وہ بظاہر مضبوط بنی ہی کھڑی رہی۔ آپ چاہے مجھے جان سے مار دیں، میں پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں کب سے برداشت کروں، تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کی اس قدر غصیلی آواز اور انداز پر الماس کی بولتی ایک دم بند ہوئی تھی، سانس بھی اٹک گیا۔ جس وقت سے بھابھی کا فون آیا کہ تم گھر پر نہیں ہو، مجھے اس وقت سے تم یہی پریشانی ہو رہی تھی کہ اکیلی کہاں جا سکتی ہو تم، اور تم اس وقت جس جگہ موجود ہو یہ ہمارے گھر سے 7 گھنٹے دور ہے۔ میں 3.5 گھنٹے ڈرائیو کر کے تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا یوں اکیلے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے؟ بھول گئی ہو کہ کس طرح تم ہمارے گھر آئی تھی؟ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی کڈنیپ کر لیتا تو؟ یہاں میری جان ہلکان ہو رہی تھی اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بہت نخرے اٹھا لیے، اب گھر جا کر دماغ درست کروں گا میں تمہارا۔ آخر میں سکندر کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ سکندر نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا، وہ مزاحمت کرنے لگی۔ وہ اسے اٹھائے باہر نکلا تو سندس کی امی بھی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ سکندر نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم سلام بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ پرانے خیالات کی تھی۔ سکندر کو اس طرح الماس کو اٹھائے ہوئے دیکھ کر انہیں شرم آ رہی تھی۔ آنٹی میں اسے لینے آیا ہوں مگر یہ جانا نہیں چاہتی، اس لیے کچھ ضروری اقدامات کر رہا تھا۔ سکندر نے الماس کو نیچے اتار دیا تھا لیکن اس کی کلائی جکڑ لی۔ اچھا کیا بیٹا تم اسے منانے آئے، میاں بیوی کو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ میں بھی اسے یہی سمجھا رہی تھی، یہ گھر تمہارا میکا ہے، جب تمہارا دل چاہے آؤ، لیکن شوہر کو ناراض کر کے نہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے، فرشتے ساری رات اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ انہوں نے درس دینا ضروری سمجھا اور سندس منہ نیچے کر کے مسکرانے لگی۔ سن لیا، اب چلو۔ اس نے الماس کو دیکھا، پھر سندس کی امی کی طرف مڑا۔ ٹھیک ہے آنٹی، خدا حافظ۔ وہ الماس کو لے کر باہر نکل آیا۔ اس کی ہر مزاحمت دم توڑ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ رک نہیں رہی تھی۔ سکندر نے اسے گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب کچھ نہیں بن پڑا تو وہ بے بس سی ہو کر اس سے لڑنے لگ گئی۔ بالکل کر سکتا ہوں لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، سب کچھ کر کے بھی معصوم بن رہے ہیں۔ کیا کیا میں نے؟ گھر چھوڑ کر بغیر بتائے زویا کو چھوڑ کر تم آئی، مجھے اور بھابھی کو اتنی ٹینشن میں ڈالا۔ میں لینے آیا ہوں تو بھی اتنے نخرے دکھا رہی ہو اور پھر اب خود بھی مظلوم سمجھ رہی ہو۔ سکندر کی نظریں سڑک پر تھیں لیکن الماس کو ان کی تپش اپنے پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ تو غلطی تو آپ کی ہے، مجھ پر اعتبار کرتے تو یہ سب نہ کرتے۔ بس ایک ہی بات کو لے کر تم مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو، لیکن آئندہ کی نا اگر ایسی کوئی حرکت تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سکندر نے دھمکی دی تو وہ خاموش ہو گئی لیکن اندر ہی اندر اسے آگ لگی ہوئی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ الماس زیر لب بڑبڑائی تو سکندر کا بے اختیار اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔
کچھ دیر گزری تو الماس نے پھر بولنے کی کوشش کی، مجھے بھوک لگی ہے۔ سکندر نے اس کی بات سننے سے پہلے اسے انگلی اٹھا کر بولنے سے روکا۔ چپ۔ مگر پھر احساس ہوا کہ وہ بھوک کا کہہ رہی تھی۔ 5 گھنٹے کا سفر تھا، بھوک تو لگنی تھی۔ الماس نے منہ بنا لیا۔ سکندر نے اگلا جو بھی ہوٹل آیا وہاں گاڑی روک دی۔ آؤ۔ وہ خود باہر نکلا اور اسے بھی آنے کو کہا، لیکن وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ سکندر کچھ دیر انتظار کرتا رہا لیکن اس کے ارادے نہیں لگ رہے تھے باہر آنے والے۔ وہ ہوٹل سے کھانا ڈلوا کر گاڑی میں ہی لے آیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کے نخرے بہت ہیں، اور پھر بھی آپ خود کو معصوم کہتی ہیں۔ سکندر کا غصہ اتر گیا تو اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر الماس اب بھی منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ سکندر کو اس پہ بے ساختہ پیار آنے لگا۔ گھر جا کر کر لینا جتنا غصہ کرنا ہے، ابھی کھانا کھا لو ورنہ دیر ہو گئی تو رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ بہانہ کام آ گیا تھا۔ الماس نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ سکندر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، ساتھ ساتھ وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بل وغیرہ دے کر آیا اور دوبارہ گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب